مفتی صاحب، سوات اور بنیر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بہت تباہی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا؟ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، تھوڑی نہیں ہوئی ہے۔ بنیر میں کیا کہا جا رہا ہے، تقریباً 350 تو وہ ہیں جو بالکل آفیشلی جن کا ریکارڈ ہے جو شہید ہوئے ہیں، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ جو سوات میں، بنیر میں اور بھی ارد گرد کے گاؤں میں آیا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ حکومت ہی نااہل ہے۔ سندھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سیلاب آتا ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، جو مختلف قسم کے ٹرسٹ ہیں وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں، پھر گورنمنٹ اگلے سیلاب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو آج یہ پہلی دفعہ تو کے پی کے میں سیلاب نہیں آیا۔ میں جب کینیڈا میں تھا، جب ہم نے وہ ویڈیو دیکھی، کیا تباہی والی ویڈیو تھی، کتنے گھنٹے بیچارے وہ پانی کے بیچ میں کھڑے رہے ہیں، کوئی بچا لو ہمیں، اور سب کے سامنے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ کس قدر دردناک واقعہ ہے۔ تو بھائی ہم ملک میں مسلح لڑائی کے قائل نہیں ہیں، لیکن احتجاج تو کرو نا ان کے خلاف۔ کے پی کے کی گورنمنٹ اتنا فنڈ لے رہی ہے، سیلاب تو آتے رہیں گے، آسمان سے بارشیں تو برستی رہیں گی، بھائی پیشگی کوئی انتظام کرو آپ لوگوں کو تباہی بربادی سے بچانے کا۔ یہ ہمارے مقدر میں تھوڑی رہ گیا کہ ہم یہ حالات دیکھتے رہیں اور تبصرے کرتے رہیں اور روتے رہیں، پیٹتے رہیں۔ تو گورنمنٹ کہاں گئی پھر وہ؟ یا معاذ اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہیں کہ بارشیں کیوں برسا رہا ہے وہ؟ اللہ کہے گا بارشیں جاپان میں بھی ہوتی ہیں، بارشیں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، بارشیں کینیڈا میں بھی ہوتی ہیں، کہیں یہ تباہی نہیں آتی، یہ صرف تمہارے ملک میں ہی تباہی آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ حکومتوں کا عذاب ہے جو ہمارے سر پہ مسلط ہوا ہے۔ تو اس لیے اس میں سب سے پہلے تو ان سیاسی حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور مؤثر آواز اٹھانی چاہیے کہ تم لوگ کدھر سو رہے ہو، باقی ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو بھائی میں انشاءاللہ، میرا ارادہ ہے، میں صرف زبانی بیان نہیں دوں گا، میرا ارادہ ہے میں کے پی کے کل یا پرسوں انشاءاللہ میرا سفر ہے، اور جو ہماری اپنے ان بھائیوں سے مدد ہو سکتی ہے، میرا اپنا ٹرسٹ بھی ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، اس میں اگر آپ تعاون کرنا چاہیں، اور پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ بھی ایک بہت جو پہلے سے ان لوگوں کے جو جہاں بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا سندھ میں سیلاب میں ہم گئے اندر، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت گیا تھا میں، تو ہم سے تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے بھی تعاون کی اپیل کریں، اپنی جیب سے بھی خرچ کریں، جائیں ان کے غم میں ان کا سہارا بنیں، تو یہی مجھ سے ہو سکتا ہے۔ اور تو میں ڈیم تو بنوا نہیں سکتا بھائی وہاں پہ، کہ آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی پیشگی مدد کی، یہ تو کام گورنمنٹ کرے گی۔ تو ہمارے بس میں یہی ہے، تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں کے پی کے سفر کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں بڑا نقصان ہوا ہے وہاں جا کے ہم ٹوٹی پھوٹی جو ہم سے غم کی تلافی ہو سکتی ہے، ہم اس غم میں ان کی تلافی کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے بھی تعاون کی اپیل ہے۔ اور دیکھو کراچی تو ہمیشہ سے ریکارڈ ہے، جب بھی ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے 2005 میں زلزلہ آیا تھا، تو کراچی پھر سارے فرق مٹا کے مدد میں سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے کے پی کے میں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ، پاکستانی بھائیوں پہ، قومی بھائیوں پہ مذہب کا رشتہ بھی ہے، قوم کا رشتہ بھی ہے، تو ان کو جس آفت میں یہ لوگ مبتلا ہیں، تو سب سے پہلے میں کراچی کے تاجروں سے اپیل کروں گا کہ اپنی تجوریوں کے منہ کھول کے بھرپور طریقے سے ان کی مدد کریں، اور پنجاب والوں سے بھی اور کے پی کے والوں سے بھی، جو بھی مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ بھائی ہمارے بس میں یہی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم کنجوسی نہیں کریں گے۔ تو ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ ان کو جو سروے کیا ہے، ہماری جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم ہے وہ تو پہلے پہنچ چکی ہے، وہ سروے ان کو تو بہت تجربہ ہے پہلے سے، تو اس وقت ان کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ 3 چیزوں کی ہے۔ ان فیوچر تو جو مکان ٹوٹ گئے وہ بھی کوشش کریں گے بنوانے کی، لیکن فوری طور پہ جو ضرورت ہے، جو لوگ بھی سیلاب سے متاثر ہوئے، 3 چیزوں کی ضرورت۔ کچھ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، گھر بالکل کچھ لوگوں کے بالکل بہہ گئے، بے گھر ہو گئے وہ، تو 3 چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے فوری طور پہ، تاکہ اموات سے بچایا جا سکے۔ نمبر 1 صاف پانی، نمبر 2 پکا ہوا کھانا۔ راشن کا پروجیکٹ بھی ہوگا، فوری طور پہ بھی کیا چاہیے؟ تیار کھانا، ڈبوں میں پیک ہو، پکڑا دو بھائی، جان بچاؤ اپنی۔ اور تیسرے نمبر پہ خیمے، تاکہ اپنی خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہو۔ تو اس کے لیے جو بھی تعاون کرنا چاہیں، صاف پانی کی بوتلیں، تو اگر کوئی ڈیٹیل ہے تو بتا دیں، میں ابھی اناؤنس کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کچھ تیاری کی ہے نا اس پہ؟ خیمے میں 15,000 روپے کا ایک خیمے کا خرچہ ہے، اور دوسرا صاف پانی کی بوتل، وہ تو جتنی پھر بوتلیں آپ دینا چاہیں، اور پکا پکایا کھانا،
تو پکائے پکائے کھانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہی بنائیں گے. اچھا, اندرون سندھ 2011 میں جب سیلاب آیا تھا تو ہم گئے تھے, 2011 تھا یا 10 تھا, پوری طرح یاد نہیں. تو ہم نے وہاں, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے, یہ میں پہلے بھی بہت عرصے سے کرتا آ رہا ہوں, اور بغیر کسی پروفٹ کے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ترکی بھی گیا ہوں زلزلے میں مدد کے لیے, اندرون سندھ بھی گیا ہوں. ٹرسٹ کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے نا تو اس کا اپنا کمیشن ہوتا ہے, خاص طور پہ کوئی مشہور آدمی جا رہا ہو. تو میرا ان چیزوں میں کوئی کمیشن کبھی بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ میرا الٹا پیسہ اپنی جیب سے بہت سارا خرچ ہوا ہے. تو ہم 2010 میں بھی گئے تھے, 2008 یا 10 کی بات ہے, جب سندھ میں سیلاب آیا تھا تو وہاں اپنے طلبا کو, ہم جامعۃ الرشید کے طلبا کو لے گئے تھے. تو اس میں ہم نے باقاعدہ ایک کھانا پکانے کی نا, وہیں پہ جو باورچی ہوتے ہیں انہوں نے پکا کے, وہی ہم نے شاپر میں اس کو پیک کر کے, باقاعدہ کشتیوں میں جاتے تھے ہم پانی کے اندر. کچھ لوگ ایسے تو پانی کے اندر بالکل گھرے ہوئے تھے, وہ خشکی پہ آ ہی نہیں سکتے تھے, تو لانچوں میں جا کے ہم ان کو خوراک پہنچاتے تھے. تو یہاں بھی انشاءاللہ یہ طریقہ کار ہوگا کہ جن علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں, تو وہیں پہ ہم نے کھانا پکانے کا انتظام کر کے تازہ کھانا ان تک پہنچایا جائے گا. تو اس کھانے میں تعاون کرنا چاہیں یا خیموں میں تعاون کرنا چاہیں یا پانی میں تعاون کرنا چاہیں, ادویات میں, دواؤں میں, جو بیسک دوائیں ہوتی ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی وغیرہ, ظاہر ہے بیماریاں پھوٹتی ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. یہ کلپ بنا کے ڈال دیں نا اس پہ, تو اسی میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ بھی یہ کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ تعاون کر دیں. مقصد تو یہ کہ ان تک مدد پہنچ جائے. اور کوئی اخپل طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہے, خود جا کے بانٹنا چاہے, سبحان اللہ, نور اللہ نور. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. جن علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں, تو وہیں پہ ہم نے کھانا پکانے کا انتظام کر کے تازہ کھانا ان تک پہنچایا جائے گا. تو اس کھانے میں تعاون کرنا چاہیں یا خیموں میں تعاون کرنا چاہیں یا پانی میں تعاون کرنا چاہیں, ادویات میں, دواؤں میں, جو بیسک دوائیں ہوتی ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی وغیرہ, ظاہر ہے بیماریاں پھوٹتی ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. یہ کلپ بنا کے ڈال دیں نا اس پہ, تو اسی میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ بھی یہ کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ تعاون کر دیں. جس طرح سے